اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لمقدم ترابہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ناظرین محترم، پروردگار عالم کی بارگاہ میں تشکر کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ پروگرام بصیرت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ جس سورہ مبارکہ کی آپ کی خدمت میں تلاوت کی، آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام سورہ مبارکہ فیل ہے، اور یہ صورت ایک مشہور داستان کی طرف، ایک مشہور تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو آج کے اس پروگرام بصیرت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ کا سیاق و سباق کیا ہے، اور اس میں یہ کب واقعہ ہوا، اور اس داستان سے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں، کیا درس ہم اس سورہ مبارکہ سے لے سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سورہ کا نام سورہ فیل ہے، اور اس نام ہی سے واضح ہے کہ یہ وہ ہاتھیوں والا واقعہ کہ جو اس سال نمودار ہوا، اس سال وقوع پذیر ہوا کہ جس سال پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت واقع ہوئی۔ مشہور داستان ہے کہ پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کو کفار کے لشکر سے محفوظ رکھا کہ جو سرزمین یمن سے ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا۔ بہرحال مکہ کے لوگوں کو یہ واقعہ یاد تھا جب سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور اس داستان میں مغرور اور ہٹ دھرم کفار کے لیے ایک تنبیہ ہے، اور یہ دعوت فکر ہے کہ پروردگار عالم کی قدرت کے سامنے کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ اور جب آپ دیکھیں کہ خداوند متعال نے چھوٹے چھوٹے پرندوں اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے سے ہاتھیوں کے عظیم لشکر کو ریزہ ریزہ جو پروردگار عالم کر سکتا ہے، تو وہ ہٹ دھرم متکبرین کو بھی سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے، جبکہ ان کی قدرت ابرہہ کی قدرت سے زیادہ نہیں تھی، اور نہ ہی ان کے لشکر اور افراد کی تعداد بھی ان مستکبرین کے حوالے سے عرض کر رہے ہیں کہ کبھی اس حد تک نہیں پہنچی تھی۔ جو لوگ واقعہ کا آغاز الم تری کیف، تم نے دیکھا نہیں، کہ مقصد یہ ہے کہ گویا اس طرح سے ہے کہ تم نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو پھر غرور و تکبر کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے، اور تکبر اور غرور کی سواری سے نیچے کیوں نہیں اترتے ہو۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے حوالے سے ہمیں ہمارے چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا نورانی قول ملتا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ فیل کی تلاوت واجب نمازوں میں کرے تو قیامت میں ہر پہاڑ اور ہموار زمین اور ہر ڈھیلا جو ہے وہ اس کی گواہی دے گا کہ یہ شخص نماز گزاروں میں سے ہے، اور ایک منادی ندا دے گا کہ تم نے میرے بندے کے بارے میں سچ کہا ہے، میں تمہاری گواہی کو اس کے نفع نقصان میں قبول کرتا ہوں، اور میرے بندے کو حساب کے بغیر جنت میں داخل کر دو، کیونکہ یہ وہ شخص ہے کہ جسے میں دوست رکھتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی میں دوست رکھتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہر سورہ مبارکہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ہمیں تفاسیر میں یہ جملہ ملتا ہے کہ واضح ہے کہ یہ تمام فضیلت
یہ تمام ثواب، یہ جزائے عظیم جو بیان ہوئی ہے وہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو ان آیات کو پڑھ کے تکبر چھوڑ دے، جو غرور کرنا چھوڑ دے، اور جو پروردگار عالم کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرے۔ ترجمہ پیش کرتی ہوں آیا بے آیا اس سورہ مبارکہ کا، کہ پہلی آیت میں رب العزت اپنے پاکیزہ نورانی کلام میں ارشاد فرماتا ہے علم تیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے پروردگار نے اصحاب فیل، یعنی ابرہہ کا وہ لشکر جو کعبہ کو نابود کرنے کے ارادے سے آیا تھا، کے ساتھ کیا کیا۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے منصوبے کو خاک میں نہیں ملا دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر گروہ در گروہ پرندے بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی کنکریاں برسا رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، اور اس طرح انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا تھا۔ اب شان نزول کے حوالے سے میں عرض کروں گی کہ تفسیر نمونہ میں بیان ہے کہ ایک حدیث میں امام علی ابن الحسین علیہ السلام سے آیا ہے کہ جن کی ولادت کا دن بھی ایک روایت کے مطابق آج ہے، اور ہم اپنے آقا کی اس ولادت باسعادت کو آقا و مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں تہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور تمام سننے والے، دیکھنے والے ناظرین اور سامعین محترم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کے نورانی فرامین سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو حدیث عرض کر رہی تھی امام علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ ابو طالب علیہ السلام ہمیشہ اپنی تلوار کے ذریعے پیغمبر گرامی اسلام کا دفاع کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، کیا آپ سب لوگوں کے لیے مبعوث ہیں یا صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ پیغمبر گرامی اسلام کی بارگاہ میں یہ سوال پوچھا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں، وہ گورا ہو یا کالا، عربی ہو یا عجمی، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمام انسانوں کو چاہے وہ گورے ہوں یا کالے اس دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور ان تمام لوگوں کو جو پہاڑوں کی چوٹی پر بستے ہیں یا دریاؤں میں رہتے ہیں اس دین کی طرف بلاتا ہوں۔ میں فارس و روم کی تمام زبانوں کو دعوت دیتا ہوں۔ اور جب یہ گفتگو قریش کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے تعجب کیا اور کہا، کیا آپ اپنے بھتیجے کی باتوں کو نہیں سنتے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ خدا کی قسم اگر فارس و روم کے لوگ یہ بات سن لیں تو ہمیں اپنی سرزمین سے باہر نکال کھڑا کریں اور خانہ کعبہ کے پتھروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، الگ الگ کر دیں۔ تو پھر اس کے بعد اس موقع پر پروردگار عالم کی طرف سے جو آیہ مجیدہ نازل ہوئی اس میں ارشاد فرمایا، اگر ہم تیرے ساتھ مل کر ہدایت کو قبول کر لیں تو ہمیں ہماری سرزمین سے باہر نکال دیں گے۔ کیا ہم نے انہیں امن کے اس حرم میں جس کی طرف ہر طرح کے پھل لاتے ہیں جگہ نہیں دی؟ سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 57 نازل ہوئی۔ اور بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اس قول کے بارے میں کہ وہ خانہ کعبہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، سورہ فیل نازل کی اور انہیں گوش گزار کیا کہ کیا کوئی شخص بھی اس قسم کے کام کی قدرت رکھ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں رکھ سکتا۔ مقصد یہ کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایسا کام نہیں کر سکتا، اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک بادشاہ نے کوشش کی جو داستان کی شکل میں آپ کی خدمت پیش کریں گے، اور کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی۔ مفسرین اور مورخین اس داستان کو مختلف صورتوں بیان کرتے ہیں اور سال بھی مختلف بیان کرتے، اختلاف ہے، لیکن بہرحال پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت کا سال ظاہراً یا اس کے قریب ترین، تو داستان ایسی مشہور ہے کہ اخبار متواتر میں شمار ہوتی ہے، اور مشہور روایات کے مطابق سیرہ ابن ہشام، بلوغ العرب اور بحر الانوار مجموع البیان سے خلاصہ کر کے تفسیر نمونہ میں نقل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ یمن کا بادشاہ ذو نواس
نے نجران کے عیسائیوں کو، جو کہ اس سرزمین کے قریب ہی بستے تھے، اس نے بہت تنگ کر رکھا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ وہ اپنا دین مسیحیت چھوڑ دیں۔ قرآن نے اس واقعے کو سورہ بروج میں بیان کیا ہے، اور وہاں پر اس کی تفسیر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس جرم کے بعد ایک شخص جو ہے وہاں سے اپنی جان بچا کر نکل آیا اور کیسر روم کے پاس گیا، کہ جو خود مسیحیت کے دین پر تھا، عیسائی تھا، اور وہاں جا کر اس نے سارا ماجرا جو ہے وہ بیان کیا۔ چونکہ روم اور یمن کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا اور یہ کہا کہ ذونواس سے ان نصارہ نجران کا انتقام لے، اور اس خط کو اسی شخص کے ہاتھ نجاشی کے پاس روانہ کیا۔ نجاشی نے ایک بہت بڑا لشکر جو 70,000 افراد پر مشتمل تھا، اریات نامی شخص کی کمان میں یمن کی طرف روانہ کیا، اور ابرہہ بھی اس لشکر کے ایک افسروں میں سے افسر تھا۔ ذونواس کو شکست ہوئی اور اریات یمن کا حکمران ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد ابرہہ نے اریات کے خلاف بغاوت کی، اور اس کا خاتمہ کرنے کے بعد اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اب جب واقعہ نجاشی کو پتہ چلتا ہے تو وہ پھر ابرہہ کی سرکوبی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور ابرہہ نے اپنی نجات کے لیے اپنے سر کے بال منڈوا کر تو تسلیم کی نشانی کے طور پر نجاشی کے پاس بھیج دی اور وفاداری کا اعلان کیا۔ خلاصہ مطلب یہ کہ ابرہہ کو معافی مل گئی، نجاشی نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے منصب پر برقرار رکھا۔ اب یہ کیا کرتا ہے کہ اپنے حسن نیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت گرجا گھر جو ہے وہ تعمیر کرتا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت چرچ بناتا ہے، اور گویا کہ جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بھائی کہاں سے؟ السلام علیکم جی، میں عمران فضل بول رہا ہوں نتنگم سے۔ جی فرمائیں۔ آپ تھوڑی سی وضاحت کر سکتی ہیں کہ مولا علی کو مولا کائنات کیوں کہتے ہیں؟ جی ٹھیک۔ بہتر ہے کہ کالز جو ہیں وہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں، تو ہمیشہ کی طرح یہ عرض کروں گی کہ ہم شکر گزار ہوں گے۔ بہرحال ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ ابرہہ نے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کیا، اور اس کی کوئی نظیر اور مثل جو ہے روز زمین پر اس وقت موجود نہ تھی، اور اس کے بعد جزیرہ عرب کے لوگوں کو خانہ کعبہ کی بجائے اس گرجے کی طرف دعوت دینے کا مصمم ارادہ کر لیا، اور یہ پختہ ارادہ کیا کہ اس جگہ کو عرب کے حج کا مرکز بنائے گا۔ مقصد یہ تھا کہ مکہ کی افادیت کم ہو جائے، مکہ کی مرکزیت ختم ہو جائے، اور سب جو ہیں وہ اس طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد اس نے ایک اور کام یہ کیا کہ مختلف مبلغین کو سرزمین حجاز میں بہت سے قبائل کی طرف اور بہت سے علاقوں میں بھیجا، اور اب یہ ہے کہ عرب ظاہر ہے کہ مکہ اور کعبہ سے لگاؤ رکھتے تھے، اور اسے حضرت ابراہیم میں خلیل علی نبینا علیہ وآلہ السلام کے آثار میں سے جانتے تھے۔ انہیں خطرہ محسوس ہوا، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان میں سے کچھ افراد نے جا کر گرجا گھر میں آگ لگا دی یا وہاں پر گندگی پھیلا دی، اور مقصد یہ تھا کہ اس عظیم دعوت کے مقابلے میں انہوں نے ایک رد عمل کا اظہار کیا جو کہ شدید تھا، اور مقصد یہ تھا کہ اس عبادت خانے کو حقیر اور بے اعتبار جانا جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ بھی تھا اور اس کو غصہ بھی بہت زیادہ آیا، اور اس نے سوچا کہ میں خانہ کعبہ کو جا کر تباہ و برباد کرتا ہوں اور ویران کرتا ہوں۔ یہ پختہ ارادہ کرنے کے بعد اس کا مقصد یہ تھا کہ میں انتقام لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون میرے بھائی کہاں سے؟ میں پاکستان لاڑکانہ سے غلام رسول بات کر رہا ہوں۔ جی اور میں یہ بتایا کہ بی بی عائشہ کی مزار کہاں پر ہے اور اس کا انتقال جو ہے وہ کس طرح سے ہوا، یہ ہمیں بتائیں آپ۔ بہت شکریہ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ تیار کیا انتقام لینے کے لیے۔ اس کا مقصد تھا کہ انتقام لوں گا اور اس ذریعے سے پھر
عرب جو ہیں اس نئے عبادت خانے کی طرف متوجہ ہوں گے، اور اب جس لشکر کو تیار کر کے ابرہہ مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ اور وہ خود بھی ہاتھیوں پر سوار تھا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور جا کر انہوں نے مکہ والوں کے اونٹ اور مکہ والوں کے اموال جو ہیں وہ لوٹنے شروع کیے اور لوٹے، اور اس لوٹ مار میں حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے بھی 200 اونٹ جو ہیں وہ لوٹ لیے گئے۔ اور اس لوٹ مار کے بعد ابرہہ نے کسی آدمی کو مکہ کے اندر بھیجا اور اس سے کہا کہ جو ہے رئیس مکہ کو تلاش کرو اور رئیس مکہ سے یہ کہو کہ ابرہہ جو ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور یمن کا بادشاہ ہے اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور میسیج یہ دیا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں خانہ کعبہ کو ویران کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اگر آپ لوگ بھی جنگ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا خون بہانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابرہہ کا قاصد جو ہے وہ مکہ میں داخل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون ہے رئیس مکہ، اور لہذا سب نے حضرت عبد المطلب کی طرف رہنمائی کی۔ اس نے عبد المطلب کے سامنے ماجرا بیان کیا اور جناب عبد المطلب علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی تم سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور جہاں تک خانہ کعبہ کی بات ہے تو یہ اللہ کا گھر ہے اور پروردگار اور خدا خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ جب قاصد کو یہ جواب دیا اس پیغام کے بدلے میں، اب قاصد ابرہہ کہتا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ جب عبد المطلب اس کے دربار میں یا خیمے میں جو برپا کیا گیا تھا شاہی انداز میں داخل ہوئے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ آپ کے بلند قد، حسین چہرے اور حد سے زیادہ رعب و دبدبے کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوا، یہاں تک کہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ابرہہ نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور احتراماً کھڑا ہو گیا جناب عبد المطلب کے سامنے، اور پھر تخت سے اٹھ کر زمین پر بیٹھ گیا یا گویا اور حضرت عبد المطلب کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ چونکہ ان کو تخت پہ نہیں بٹھانا چاہتا تھا لہذا خود بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ نیچے بیٹھ گیا۔ مترجم کے ذریعے گفتگو کا آغاز ہوا اور پوچھا کہ کیا حاجت ہے، تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ تیرے لشکر والے جو ہیں وہ لوٹ کر لے گئے ہیں اور ان کو حکم دے کہ میرا مال واپس کرے۔ اب ابرہہ جو کہ اس انداز میں متاثر ہوا تھا اور آپ کی ہیبت اور شان و شوکت کا اس طرح سے اثر ہوا تھا تو ایک دم اس کو بہت زیادہ تعجب ہوا، اور اس نے اپنے مترجم سے یہ کہا کہ ان سے کہو جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تیرے لیے میرے دل میں بے انتہا عظمت پیدا ہوئی تھی، لیکن یہ بات سننے کے بعد تیری توقیر میری نظر میں گھٹ گئی ہے، تیری شان مرتبہ کم ہو گیا ہے کہ میں تمہارے مطلب مذہبی ایک عبادت خانے کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور تم اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتے ہو، بلکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جی میرے اونٹ واپس کر دو، تو آپ کو اپنے آبا و اجداد کا دین اور یہ سارا کچھ میں اس کو کوئی اس کے حوالے سے بات ہی نہیں کرتے ہو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کس قدر خوبصورت اور تاریخی جملہ ہے جناب عبد المطلب کا کہ آپ نے کہا انا رب الابل و انا للبیت ربن، میں اونٹوں کو مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اب ایک دم چونک گیا، ہل کر رہ گیا ابرہہ، اس کے لیے بات بہت عجیب تھی اور شاید وہ اندر تک اس سے متاثر ہوا، لہٰذا جناب عبد المطلب مکہ کی طرف واپس پلٹ آئے اور لوگوں کو کہا کہ پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائیں، اور آپ خود ایک گروہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس آئے تاکہ دعا کریں اور مدد طلب کریں۔ آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے کی زنجیر میں ہاتھ ڈال کر اپنے مشہور اشعار ہیں جو آپ نے پڑھے کہ جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ خدایا ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت کر، اور ایسا کبھی نہ ہو کہ کسی دن ان کی صلیب اور ان کی قدرت تیری قدرتوں پر غلبہ حاصل کر سکے، اور اپنے شہروں کی تمام توانائیاں اور ہاتھی ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ تیرے
حرم کے ساکنوں کو قیدی بنا لیں۔ خدایا ہر شخص اپنے گھر والوں کا دفاع کرتا ہے، تو بھی اپنے حرم امن کے رہنے والوں کا دفاع کر، اور آج اس حرم کے رہنے والوں کی آل صلیب اور اس کی عبادت کرنے والوں کے برخلاف مدد فرما۔ جناب عبدالمطلب نے یہ اشعار پڑھنے کے بعد اطراف مکہ کے آپ ایک درے کی طرف آ گئے، قریش کی جماعت بھی ساتھ ہو لی، وہاں پر انہوں نے پناہ لیا، اور پھر وہاں سے انہوں نے اپنے ایک بیٹے سے کہا کہ کوہ ابو قبیس کے اوپر جا کر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، اور انہوں نے جا کر دیکھا اور تیزی سے واپس آئے اور کہا بابا جان سمندر کی طرف سے ایک سیاہ بادل آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جناب عبدالمطلب خوش ہو گئے اور پکار کر اب ایک اور جملہ کہا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تاریخ کی یہ خوبصورت ترین واقعات اور یہ جملات اور یہ انداز دیکھنے کے بعد بھی کسی کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب عبدالمطلب کے بارے میں وہ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ وہ موحد تھے یا نہیں تھے۔ فرمایا کہ یا معاشر قریش ادخلوا منازلکم فقد اتاکم اللہ بالنصر من عندہ، اے جمعیت قریش اپنے گھروں کو واپس پلٹ جاؤ کیونکہ خدا کی نصرت تمہاری مدد کے لیے آ رہی ہے، اور یہ تو اس طرف کی بات تھی۔ دوسری طرف ابرہہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مشہور ہاتھی کہ جس کا نام محمود تھا، اپنے کثیر لشکر کے ساتھ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے اطراف کے پہاڑوں سے مکہ کی طرف اترا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا عظیم الشان لشکر ہے، طاقت، غرور، تکبر کہ جو ہے وہ عروج دکھائی دیتا ہے اس گروہ میں۔ لیکن عجیب ہے کہ جتنا بھی ہاتھی پر دباؤ ڈالتا ہے وہ آگے نہیں بڑھتا اور مکہ کی طرف نہیں بڑھتا، اور جب اس کو موڑ لیتا ہے اور یمن کی طرف جانے لگتا ہے تو فوراً چل پڑتا ہے۔ بہرحال ابرہہ اس واقعے سے سخت متعجب ہوا اور حیرت میں ڈوب گیا۔ اب اسی اثنا میں پروردگار عالم کی قدرت کا مظاہرہ کس انداز میں ہوتا ہے کہ سمندر کی طرف سے غول کے غول اور جھنڈ کے جھنڈ چھوٹے چھوٹے پرندے آن پہنچے، اور اب ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں ایک چونچ میں، اور 2 کنکریاں جو ہیں پنجوں میں تھیں، اور ان کنکریوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ چنے کے دانے کے برابر یا پھر اس سے کچھ چھوٹی سائز کی تھی۔ پرندوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر برسانی شروع کر دیں۔ یہ کنکریاں جس کو لگتی وہ ہلاک ہو جاتا، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ کنکریاں ان کے بدن پر جہاں بھی لگتی سوراخ کر دیتی اور دوسری طرف سے نکل جاتی، اور اس وقت آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر وحشت طاری ہو گئی ہوگی، اور کس طرح سے مطلب قرآن کے الفاظ اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کاسفم معقول کہ ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیتی، یعنی کہتے ہیں کہ بھوسا اس کو کہتے ہیں کہ جیسے گندم کے جو چھلکا ہوتا ہے، اور پھر اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ اس کو پھر جانور کھا لے اور چبا لے تو ریزہ ریزہ کس طرح سے ہو جاتا ہے، تقریباً اس قسم کی تعبیر دکھائی دیتی ہے، اور یہ نشاندہی کرتی ہے کہ یہ سنگریزے جو ہیں یہ جس کو بھی لگتے تھے اس کو مکمل طور پر ریزہ ریزہ کر دیتے تھے، لہذا یہ تعبیر ان کے شدت کے ساتھ پارا پارا ہونے کی طرف دلیل قرار پائی ہے۔ اس کے علاوہ اس سرکش و مغرور اور ظاہراً طاقتور گروہ، طاقتور یہ جو تعداد تھی، جمعیت تھی، اس کے بے قدر و قیمت ہونے اور اس کے ضعف و توانائی کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح سے اسلحے سے لیس اور سواریوں پر سوار ہو کر آئے لیکن ان کی ایک بھی نہ چلی۔ اب چند نکات یہاں پر ہیں کہ جو مد نظر ہیں جن کی طرف دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ غیبی امداد پر ایمان رکھنا بے انتہا ضروری ہے، دنیا میں بھی ضروری ہے اور آخرت میں بھی۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں 115 مرتبہ دنیا اور 115 مرتبہ آخرت کا ذکر ہے، باطن و ظاہر دونوں نظر آتے ہیں، یعنی انسان
یہ کہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں انسان دیکھے کہ اس کی قدرتوں کی حقیقتیں جو ہیں وہ کیا ہے، اور یہ کہ ایک بے نظیر معجزہ ہے کہ اس گھر کا ایک مالک ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ چند مختصر ترین جملے، چند چبھنے والے انتہائی بلیغ و فصیح جملے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے اس طولانی ترین داستان کو بیان کیا ہے، اور حقیقتاً ایسے نکات بیان کیے ہیں جو قرآنی اہداف کہ جو یقیناً مغرور سرکشوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے، اور جو پروردگار عالم کی عظیم قدرت اور اس کے مقابلے میں انسان کی بے بسی، کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں، دیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ ماجرا اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ معجزات اور اس قسم کے خوارق عادات واقعات ضروری نہیں ہے کہ کسی نبی یا امام کے ہاتھوں پر ہی ظاہر ہو، بلکہ پروردگار جب چاہے وہ کوئی ایسی چیز دکھا سکتا ہے کہ جو عام حالات سے ہٹ کر ہو۔ یہ عجیب و غریب اعجاز امیز اور عذاب جو ہے دوسری سرکش اقوام کے عذاب کے ساتھ ایک واضح فرق رکھتا ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طوفان نوح کا عذاب، مثلا طوفان ظاہر ہے کہ جہاں بھی آئے وہ لے ڈوبتا ہے، یا زلزلہ یا سنگ باری جیسے قوم لوط کو زلزلے کے ذریعے سے عذاب ہوا، یا قوم عاد کو تیز آندھی کے ذریعے سے، تو یہ خاص حالات میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ طبیعی نہیں ہے کہ ایک پتھر لگے اور انسان اس انداز میں ختم ہو جائے، لہٰذا یہ ایسا نہیں ہے کہ شاید ویسے ہی پرندے گزر رہے تھے اور ان کی چونچ میں ان کے پاس کنکریاں تھیں اور وہ گر گئی، نہیں، بلکہ اس خاص لشکر کی طرف آنا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کا آنا، ان کے ساتھ کنکریوں کا ہونا، خاص طور پر نشانہ لینا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف دشمن کے افراد جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں، دوسرے افراد کو جو ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، اور پھر اس انداز میں کہ جیسے یہ کنکری لگتی ہے وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، تو یقیناً یہ سب کچھ خارق عادت امور ہیں۔ اور لیکن اگر انسان جانے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پروردگار عالم کی قدرتیں بے بہا اور بے انتہا ہیں اور پروردگار عالم ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی قدرت کے سامنے یہ چیز اور ہر چیز بے حد معمولی ہے۔ وہی پروردگار عالم کہ جس نے ان سنگریزوں کے اندر ایٹم کی قدرت پیدا کی کہ اگر وہ آزاد ہو جائیں تو ایک عظیم تباہی جو ہے وہ پھیلا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج ایٹم کی طاقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان اس طرح کی چیزیں کہ جس کو عقل پروردگار عالم نے دی ہے بنا سکتا ہے، اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے، تو پروردگار عالم کے لیے بہت آسان ہے کہ پتھر میں ایسی خاصیت پیدا کر دے کہ وہ ابرہہ کے لشکر کے جسموں کو اسف معقول یعنی کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دے۔ بعض مصری مفسرین نے کہا جی اس میں بیماری کے جراثیم تھے اور یہ تھے، چونکہ ہمارے علماء جو ہیں تقریباً اس سے نہیں کرتے، کسی طرح سے توافق نہیں کرتے ہیں، اور ہم اس بارے میں گفتگو کرنے کی کوئی ایسا مقام نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس ماجرا میں پروردگار عالم نے مستکبرین اور سرکشوں کے مقابلے میں اپنی قدرت اعلیٰ ترین صورت میں دکھائی کہ شاید دنیا میں ابرہہ کے لشکر کے عذاب سے بڑھ کر سخت اور کوئی عذاب نہ ہو، اور ان مغرور لوگوں کو اس طرح سے تباہ و برباد کر دیا جائے کہ ان کے جسم کے ریزے ریزے ہو جائیں۔ اتنی بڑی قدرت و شوکت رکھنے والی جمعیت کی نابودی کے لیے نرم قسم کے سنگریزے اور کمزور چھوٹے چھوٹے پرندے کہ جن کو اگر کوئی غلیل سے بھی نشانہ لگائے تو وہ ختم ہو سکتے ہیں، تو اللہ نے یہ کام لے کر بتایا کہ یہ دنیا جہان کے تمام مستکبرین اور سرکش افراد سن لیں، وہ جان لیں کہ خدا کی قدرت کے مقابلے میں وہ بے بس ہیں، وہ ناتوان ہیں، ان کی کوئی قیمت کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا اس قسم کے عظیم کام بہت ہی چھوٹے سے موجودات کے سپرد کرتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ ایک واقعہ لکھتی ہے کہ ایک بادشاہ ہے، طاقت ہے، حشمت ہے، غرور ہے، تکبر ہے، قدرتیں ہیں، حکومت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک مکھی اس کو بے بس کر دیتی ہے، ایک مچھر اس کو بے بس کر دیتا ہے۔ جب وہ پوچھتا ہے کہ اس کو کس لیے خلق کیا گیا، تو جواب یہ ملتا ہے تاکہ تجھے اپنی حیثیت کا جو ہے وہ ادراک رہے کہ تو کس قابل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کے جسم پر ایسے جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں کہ انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا، عام نگاہ جو ہے، عام آنکھ جو ہے ان کو دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتی، لیکن وہ جراثیم مختصر سی مدت میں اس طرح سے خطرناک ترین بیماری میں انسان کو مبتلا کر سکتا ہے، اور مختصر سی مدت میں انسان جو ہے وہ موت کی گھاٹ جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر دیکھیں کہ مختلف چیزوں میں دیکھتے ہیں پروردگار عالم نے مثلا ریت سے، میں کہوں گی کہ خدا کا ایک لشکر ہونے کی، اور یہ آج کے دور کی کہانی ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے حملہ کیا اور کس طرح سے ریت کا طوفان اٹھا ایران میں، اور تبس کے واقعے کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں کہ صبح جب لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاز جو ہے آپس میں ٹکرا گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ اسی طرح سے اس واقعہ میں ہم سنگریزے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو جلانے کے لیے اتنی زیادہ آگ جمع کی گئی، اور اس آگ کی شدت و حدت اور اس آگ کو اتنا زیادہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے پرواز کرتا تو وہ بھن جاتا، اور حتیٰ اتنی زیادہ وہ بھڑک رہی تھی آگ کہ کوئی فرد حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو خود اس آگ میں نہیں ڈال سکتا تھا، لہٰذا منجنیق بنائی گئی اور اس کے ذریعے سے، لیکن وہ آگ کس طرح سے پروردگار عالم کی قدرتوں کا مظہر بن کر حضرت ابراہیم پر سرد ہو گئی اور ان کو محفوظ رکھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین قارون کو کیسے نگل گئی، زلزلہ آتا ہے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ آج آپ دیکھیں مختلف جگہوں پر سیلاب آتے ہیں، سونامی آتا ہے، جب تصویریں دیکھتے ہیں کہ یوں پانی آ رہا ہے اور ہر چیز اس میں بہتی چلی جا رہی ہے، گھر ہیں، گاڑیاں، ٹرک، بلڈنگز بڑی بڑی، اس طرح سے لگتا ہے جیسے کاغذ کے پرزے ہیں کہ جو اس پانی میں تیر رہے ہیں اور انسان ان کو ہٹانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ پروردگار کے لشکر ہیں حقیقتاً۔ ہم طوفان نوح کی بات کرتے ہیں، ہم فرعون کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے پانی میں ڈوبا۔ ہوا جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا لشکر ہے، اللہ چاہے تو یہی ہوا کہ جب کبھی کبھی ہمیں اس کے بغیر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی نہیں گزر رہی، اور کبھی کبھی یہ ہوا کتنی میٹھی لگتی ہے، کتنی پرسکون لگتی ہے، لیکن یہی ہوا طاقت رکھتی ہے کہ ساری دنیا کو الٹ پلٹ کر سکتی ہے۔ قرآن حکیم میں بریح صرصر۔ اور اسی طرح سے پروردگار عالم چاہے تو بڑے سے بڑے حیوانات سے، جیسے اونٹ ہے، ہاتھی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے حیوانات کے عذاب ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ ناقہ صالح کا واقعہ ملتا ہے۔ کوا جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح سے حابیل و قابیل کے واقعے میں کہ اس کو ایک رہنما بنا کر بھیجا، اور کس طرح سے کبھی کبھی چیز ظاہراً چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے انسان کو بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں۔ لہٰذا انسان کبھی بھی کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، کبھی بھی کسی کو یہ نہ سمجھے کہ یہ فرد چھوٹا ہے، یا یہ چھوٹے گھرانے سے آیا ہے، یا یہ فرد جو ہے اس کا اسٹیٹس، مقام، مرتبہ جو ہے وہ معاشرے میں نہیں ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہ ہم جب تکبر کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو پھر گردن ایسے اکڑ جاتی ہے، اور پھر نیچے کی طرف دیکھنے کی گویا ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے ہیں، اور اپنے قدموں تلے جو آتا ہے اس کو رون ڈالتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا نازک دل جب ٹوٹے گا تو کس طرح سے اس کی آہ اگر پہنچے عرش الہی کو ہلا سکتی ہے۔ تو یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کبھی کبھی
پروردگار نے ان سے بڑے بڑے کام لیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب نبی مکرم اسلام پر دشمنوں نے حملے کا پروگرام بنایا اور پیغمبر گرامی اسلام کو قتل کرنا چاہا، سارا شہر جو ہے وہ دشمن ہے، تو ایک اسپائڈر کو حکم ملا کہ جال بنا دو، ایک کبوتر کو حکم ملا کہ جلدی کرو اس پر انڈے دے دو۔ اب یہ بظاہر ایسی چیزیں ہیں جو خارق عادات ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے پروردگار نے بڑی بڑی چیزوں کی حفاظت کر کے اپنی قدرت، اپنی طاقت اور اپنا ہر چیز پر کے مالک اور خالق ہونے کو دکھایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو لطف و کرم کو ہم کبھی سمجھتے نہیں ہیں، اور کبھی اگر سمجھتے بھی ہیں تو بہت معمولی سمجھ کر گزر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی زندگی میں پیش آتا ہے کہ انسان سب کچھ ساری تیاریاں کرتا ہے کچھ امور کو انجام دینے کے لیے، لیکن اس کی پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور وہ کچھ ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا ہوتا۔ لہٰذا انسان اگر اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اس کی طاقت کو طاقت کل سمجھے، تو پھر وہ کبھی بھی تکبر نہیں کرے گا، پھر وہ ہمیشہ یہ یاد رکھے گا کہ اس سے بالا تر وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز سے اوپر ہے، جو جب چاہے سب کچھ انسان کو بھلا سکتی ہے، جو جب چاہے انسان کو سب کچھ دے سکتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا سمجھا تھا؟ یہ سمجھا تھا کہ اگر ہم یوسف کو کنویں میں ڈال دیں گے تو ہمیں محبت ملے گی، ہمیں عزت ملے گی، مقام ملے گا، اور دنیا نے دیکھا کہ ایک وقت آیا، اگرچہ وقت گزرنے کے بعد، کہ اسی یوسف کی بارگاہ میں آئے اور سجدہ ریز ہوئے اور ہاتھ پھیلائے اور مدد کی تمنا کی، اور پھر اس کے سامنے جھک گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو عزت، مقام، مرتبہ، دولت، ہر چیز، آسائشیں، ہر چیز سے نوازا، اور کس طرح سے ذلت ان کو ملی، اور پھر اعلیٰ کردار حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا کہ کس طرح سے ان کو ان کی خطاؤں کو معاف کیا اور ان کو سینے سے لگایا۔ لہٰذا بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں پیسے کی وجہ سے، اچھے گھر کی وجہ سے، اچھے لباس، اچھے زیور، رکھ رکھاؤ کی وجہ سے زیادہ عزت ملے گی، فلاں ڈگری ہو تو عزت ہے، فلاں دانشگاہ سے فارغ تحصیل ہوں تو عزت ہے، فلاں اتنا پیسہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، کاروبار بڑا ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ نہیں، پروردگار عالم بہت سے لوگوں کو اس نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، لیکن ان کے دلوں میں اس کی محبت نہیں ہے، ان کی حتیٰ اپنی نگاہ میں بھی ان کے لیے عزت نہیں ہے۔ اگر ہم تمام عزتوں کا مالک پروردگار عالم کی ذات کو سمجھیں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر، کمتر، ذلیل سمجھیں، اور یہ کہیں کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر یقیناً جب انسان ساری عزتیں اس کو دیتا ہے تو پروردگار عالم بھی اس انسان کو عزت عنایت کرتا ہے، اور لوگ پھر اس کے سامنے جو ہے وہ جھک جاتے ہیں۔ اگر اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہو تو پروردگار عالم ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورت سے اور دیگر آیات سے، احادیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ذرہ برابر بھی جو اس کی بارگاہ میں ہم خلوص کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اس کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے، کوئی اور نہ اس کی جزا دے سکتا ہے، نہ اس کا حساب کر سکتا ہے مگر اس کی ذات۔ اور ذرہ برابر اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ خالص نیت اگر ہو تو پھر پروردگار عالم سارے راستے جو ہے وہ خود بخود آسان کر دیتا ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ پروردگار عالم کا لطف اس کا شامل حال رہے تو یقیناً اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکبر کی سیڑھی کو چھوڑے اور وہ حقیقتاً اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ دیکھا دنیا والوں نے کہ جس نے بھی اپنے آپ کو برتر سمجھا وہ در حقیقت ایک دن ذلیل و خوار ہوا، ایک دن ختم ہوا۔ ہمیں بتایا گیا ہے ہمارے مذہب میں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فانی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باقی ہیں۔
جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ انسان کے اعمال ہیں، وہ اس کا کردار ہے، وہ اس کا اچھا عقیدہ ہے، اور جو فانی ہے وہ اسی دنیا میں رہنے والا مال ہے، دولت ہے، تکبر ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ گزشتہ دنوں میں اخبار پڑھ رہی تھی تو ایک چیز میری نظر سے گزری، ایک ایسا فرد کہ جو چند مہینے پہلے تک بہت زیادہ مالدار تھا۔ ایسے بہت ساری ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جس چیز کی طرف اشارہ کر دیں وہ خریدنے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں، جس عیش و عشرت کو وہ چاہیں وہ اپنا سکتے ہیں، اور اس وقت وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سے بالا تر بھی کوئی خدا ہے، ہم سے بالا تر بھی کوئی ذات ہے کہ جو تمام چیزوں پر قادر ہے۔ ہم وقتی طور پر کسی چیز پر قادر ہونے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہماری مٹھی میں ہے، یہ سب کچھ ہمارے قدموں میں ہے، جب چاہیں گے اس کو ٹھوکر ماریں گے، جب چاہیں گے کسی کو سینے سے لگا لیں گے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ دنیا ان کو ٹھکرا دیتی ہے، دنیا ان کو جوتی کی نوک پر رکھتی ہے، اور اس وقت پھر توبہ کرنے کے لیے بہت ہی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اور یقیناً ہم بہت ہی خلاصہ سورہ فیل کے اہداف کے حوالے سے دوبارہ عرض کرتے ہوئے اپنے مطالب کو سمیٹتے ہیں کہ اس کے بعد والی بھی ایک سورہ ہے، سورہ مبارکہ ایلاف، کہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فیل کا ایک ہدف قریش پر خدا کی عظیم نعمتوں کی یاد آوری ہے، تاکہ انہیں یہ بتا دے کہ اگر لطف پروردگار عالم نہ ہوتا تو نہ تو اس مقدس مرکز یعنی مکہ و کعبہ کے آثار ہوتے اور نہ ہی قریش ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس کبر و غرور کی سواری سے نیچے اتر آئیں اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر سر جھکا دے۔ آپ دیکھیے کہ بہت سارے متکبرین مستکبرین نے جب نبی مکرم اسلام نے دعوت اسلام دی تو پھر اکڑ گئے، پھر یہ کہا کہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے، پھر یہ کہا کہ ہمارے باپ دادا اس راستے پر چلتے تھے، اعتراضات کیے کہ یہ مالدار نہیں ہے، اعتراضات کیے کہ ایک یتیم کو یہ مقصد مل گیا ہے۔ نہیں، اگر پروردگار عالم کا پیغام ہے تو سر تسلیم خم کر دو اور اس کی قدرتوں کا جو ہے وہ اعتراف کرو۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعہ سورہ مبارکہ فیل پیغمبر گرامی اسلام کے میلاد کے ارد گرد ہے، تو حقیقت میں اس عظیم ظہور کا پیش خانہ تھا اور اس قیام کی عظمت کا پیام لانے والا تھا، اور یہ جو ہے وہی چیز ہے کہ جس کو مفسرین نے بیان کیا ہے۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا جہان کے سرکشوں کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ آج دنیا جہان کے آپ دیکھیے عمارت، تکبر، طاقت، حکومت میں جو افراد ڈوبے رہتے ہیں، ہمارے سامنے آج کی مثال موجود ہے۔ ہم دنیا کے طاقتور ترین حکمرانوں کی جو ہمارے دور حاضر سے گزرے ہیں، صدام حسین کی مثال لے لیں، لیبیا کے صدر کی مثال لے لیں، خود ہمارے ملک کے بعض افراد کو ہم دیکھتے ہیں، اور کس طرح سے پھر ان کی ناک مٹی میں ملی اور ملے گی انشاءاللہ ظالمین اور مستکبرین کی، اور یہ مال دنیا یہیں رہ جانا ہے، اور اس کے بدلے میں جو ذلتیں اور جو رسوائیاں اس دنیا میں ملی ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں، اور پھر اس دنیا میں شاید قابل برداشت ہو بھی سکے، لیکن وہاں پر جو رسوائیاں اور ذلتیں ہوں گی اس کا کیا کہیں گے۔ لہٰذا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا جہان کے جو بھی مستکبر ہیں، جو سرکش ہیں، جو باغی ہیں، ان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قریش سمجھو یا کوئی بھی ہو، وہ جان لے کہ کوئی پروردگار کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ خیال خام اپنے سر سے نکال دیں، صرف اس کا حکم مانیں اور حق و عدالت کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ چوتھا مقصد کعبہ کی اہمیت، کہ جب دشمنوں نے اس کو نابود کرنے کا منصوبہ بنایا تو پھر کہ جس گھر کو اللہ کے حکم پر بنایا گیا، جو ابراہیمی سرزمین کی مرکزیت کو دوسری جگہ پر منتقل کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انداز میں ان کی تنبیہ کی، ان کی گوشمالی کی کہ ساری دنیا کے لیے باعث عبرت بن گئی، اور اس طریقے سے کعبہ کی اہمیت اور مرکزیت مزید اجاگر ہو گئی اور مزید بڑھ گئی۔ پانچواں ہدف اور مقصد کہ وہ خدا کہ
کہ جس نے سرزمین مقدس کی امنیت کے بارے میں ابراہیم خلیل علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا اور اس کی ضمانت دی تھی، اس نے اس معجرے میں اس بات کی نشاندہی کر دی کہ اس کی مشیت یہی ہے کہ توحید و عبادت کا مرکز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرکز امن رہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب فیل کا ماجرا عربوں کے درمیان ایسا مسلم تھا کہ ان کے لیے تاریخ کا آغاز قرار پایا، اور نہایت عمدہ تعبیر علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، اس کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو پیغمبر گرامی اسلام سے مخاطب تھے، تو پیغمبر تو اس زمانے میں نہیں تھے اور نہ ہی پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو یہ اس کے مسلم ہونے کی اور نشانی ہے کہ جب پیغمبر گرامی اسلام نے مکہ کے مشرکین کے سامنے ان آیات کی تلاوت کی تو انہوں نے تو انکار نہیں کیا، چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا کچھ نے سنا تھا۔ تو اگر کوئی انکار کرتا تو مطلب مشکوک ہوتا، یا کم از کم کوئی اعتراض کرتا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے نہ اعتراض کیا نہ ہی اس کا انکار کیا۔ پروردگارہ، واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو اس توحید کے عظیم مرکز کی پاسداری کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم سب کو قدرت لم یزال پروردگار عالم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ، واسطہ محمد و آل محمد کا تمام عاشقان مرکز وحی کو اس کی زیارت نصیب فرما، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کی صحیح اور توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور تمام ناظرین اور سامعین کی اور تمام افراد جو کہ اسٹوڈیو میں بھی اس وقت زحمت کر رہے ہیں، میں ان برادران کی بھی شکر گزار بھی ہوں اور ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ پروردگارہ ان کی دین و دنیا کو بخیر فرما۔ اور انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہیں گے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دی، کوئی زندگی ہوئی تو انشاءاللہ ایک بار پھر کوئی اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔